علموں بس کریو یار اکو الف تیرے درکار. بابا بلے شاہ صاحب کو تو یہ 350-400 کم و بیش سال پہلے پتا تھا، مگر کیا کیا جائے کہ ہمارے پرائمری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو بابو بیٹھے ہیں وہ اتنے ذہین فتین فہیم ہیں کہ شاید اس سے ناغلط تھے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو پہلی سے تیسری تک جماعت کے بچوں پہ اتنا وزن ڈالا تھا. اگر آپ وہ کتابیں دیکھیں تو آپ خود تھک جائیں گے وہ وزن دیکھتے ہوئے. اب ہوا کیا ہے کہ پرائمری کا جو نصاب ہے اول جماعت سے لے کے تیسری تک، اس میں اب وہی ایجوکیشنل آؤٹ کم رکھے جائیں گے جو بہت ضروری ہیں، اور جو زیادہ مواد ہے اسے ہٹا دیا جائے گا. اور بتایا یہ گیا ہے حکام کی جانب سے ایسا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اضافی مواد کی وجہ سے بچوں کی سمجھنے کی صلاحیت ہے جو کم ہو جاتی ہے، اور وہ اچھا طریقے سے پڑھیں گے. میرے ساتھ آج موجود ہیں سینئر جرنلسٹ عبید خان. اب ان سے جانتے ہیں وہ اس زمین میں کیا کہتے ہیں جہاں پہ. السلام علیکم عبید صاحب. وعلیکم السلام. عدیل صاحب، مجھے مسکراہٹ آ رہی ہے آپ کی یہ بات سن کے بھی کہ حکومت نے ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے، اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ یہ انیشیٹو آج سے تقریباً 10 سال پہلے لے لینا چاہیے تھا. اور ہنسی اس لیے آ رہی ہے کہ بچے کا وزن جو ہے، 5 سال کا بچہ اگر اسکول گوئنگ ہے، اس کا وزن بیگ کے وزن سے کم ہے. بچے کا وزن بیگ کے وزن سے کم ہے، اور اس کے اندر نصاب اس طرح کا موجود ہے کہ ہم اگر کوئی ریئلٹی بیس بات کریں تو جب ہم اسکول گوئنگ تھے، جب ہم اسکول پڑھتے ہوتے تھے تو ہم نے وہ کتابیں نہیں دیکھی تھی. ہمیں وہ جب ماسٹر یا آپ گریجویشن لیول پہ جاتے ہیں تو تب جا کے آپ کو کالج میں وہ بکیں ملتی ہیں. جو ابھی کا جو بچہ ہے جو اس کو بتایا جا رہا پڑھایا جا رہا ہے، ضرور پڑھائیں ضرور بتائیں، ہم نہیں کہتے. تعلیم جو ہے بہت ضروری ہے اور وقت کے مطابق چلنا چاہیے ڈیفینیٹلی، لیکن آپ نے یہ بھی سوچنا ہے، دیکھنا ہے کہ کیا بچے کے اندر اس سے کوئی نیگیٹو کوئی چیز تو نہیں بن رہی. بچہ کتابوں سے بھاگ تو نہیں رہا جو نصاب اس کو دیا جا رہا ہے. کیا اگر اس کو ہی آسان الفاظ میں کر دیا جائے تو بچے کا لگاؤ بکوں کے ساتھ زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا. اور یہ اگر حکومت نے فیصلہ لیا ہے تو آئی تھنک سو کہ ایک بڑا اچھا فیصلہ، اور نصاب کے ساتھ ساتھ جہاں پہ بچوں کا جو ذہنی دباؤ ہے اس کے اندر بھی، تناؤ کے اندر بھی کمی آئے گی. لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب کے ابھی تک جتنے بھی اقدام ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. حکومت نے تو فیصلہ لے لیا ہے کہ حکومت. اچھا، ایک سوال ہے عبید خان صاحب، تو وہ بتائیے جس طرح آپ نے بھی نریٹ کیا، یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. یہ کیٹیگوریکلی ایڈمیشن نوٹ ہے پرائمری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کہ وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ وہ ایجوکیشنل آؤٹ کم ہم رکھیں گے جو ضروری ہے تاکہ بچے کی سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت برقرار ہے. جس طرح آپ نے انڈیکیٹ کیا نا کہ بستہ، عام لفظوں میں بستہ بھاری ہے آج کے بچے کا اس کے وزن سے. اس میں جو کمپیوٹر کی بک ہے وہ اتنی پیچیدہ ہے پہلی کلاس کی. اب میرا سوال یہ ہے، جس طرح انٹلیکچوئل پراپرٹی کا کیس ہوتا ہے، یعنی گویا کہ آپ نے یہ جو اسکرپٹ ہے فرض کیجئے یہ آپ نے لکھا ہو اور میں پڑھ رہا ہوں، وداؤٹ پرائر پرمیشن آف یور، آپ کے اپروول کے بغیر اگر میں اسے آنر کرتا ہوں تو یہ آپ کی انٹلیکچوئل پراپرٹی پہ ڈاکہ ہے. اسی طرح مینٹل ٹارچر یا مینٹل دباؤ، آپ نے بھی یہ بھی انڈیکیٹ کیا. بچے پہ جو مینٹل دباؤ آیا اتنے برسوں سے، جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اتنا وزن ڈالا تھا بچے پہ، ان کی صلاحیت کم ہوئی، وہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ اب ہم وہ رکھیں گے بچے کی صلاحیت بڑھے گی. آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی بھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ جنہوں نے معصوموں کا ایسا سلیبس بنایا جو ان کے وزن سے وزنی تھا؟ اچھا عدیل صاحب، معذرت کے ساتھ یہ لفظ یہاں پہ کہنا مجھے پڑ رہا ہے کہ آج تعلیم ایک بزنس ہے. ٹھیک ہے، آپ امپلیمنٹ کہاں پہ کروائیں گے؟ آپ کہتے ہیں کہ آج اسکول بند رہیں گے، سرکاری سطح پہ چھٹی ہوتی ہے، تمام جو پرائیویٹ آرگنائزیشن ہیں، تمام پرائیویٹ جو اسکول ہیں وہ کھلے ہوتے ہیں، حکومت امپلیمنٹ ان پہ نہیں کروا سکتی. آپ یہ کہتے ہیں کہ اسموک کی ریزن کی وجہ سے آپ نے ٹائم شیڈیول جو اسکول کے اوقات کار ہے ان کو تبدیل کر دیا ہے، اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے. بعض جگہ پہ ہوتا ہے، بعض جگہ پہ آپ ہر جگہ پہ جا کے گورنمنٹ کے چھاپے تو نہیں مارے جاتے، لوگ تو نہیں پہنچتے، وہاں پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو فیملیز ہیں، جو لوگ ہیں، آپ کتنے پرسنٹ معاشرے کے اندر لوگ ہیں کہ جو سرکاری اسکولوں کے اندر اپنے بچوں کو تعلیم دینا پسند کرتے ہیں.
اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو پرائیویٹلی ایز کمپیئر آپ نے خود کرنا ہے. اب اگر میرے مشاہدے کی بات کریں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ 80% لوگ جو ہے وہ اب سرکاری اسکولوں کی بجائے پرائیویٹ اسکولوں میں پریفرنس زیادہ دیتے ہیں کہ میرا بچہ کسی پرائیویٹ اسکول میں جائے, اچھے ادارے میں جا کے تعلیم حاصل کرے. ان کو اچھا ادارہ لگتا ہے پرائیویٹ, جو صاحب حیثیت ہے ان کو اچھا ادارہ کون سا لگتا ہے؟ پرائیویٹ. سرکاری جب نام لیا جاتا ہے سرکاری اسکولوں کی, اب اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ سرکاری اسکولوں کے اندر مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگوں کی یہ تھاٹ ہے تو انہوں نے یہ آبزرو کیا ہوگا کہ وہاں پہ ایسی تعلیم نہیں دی جا رہی ہے. ڈیو ٹو دا شارٹیج آف دس سیگمنٹ, یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ سرکاری اسکول پہ تو کسی کا اعتماد نہیں رہا. اب آپ مجھے بتائیے منسٹری آف ایجوکیشن, منسٹری آف میں پروونشل سبجیکٹ کی بات کرتا ہوں, منسٹری آف ایجوکیشن, اس کے نیچے سیکرٹری آف ایجوکیشن, اس کے نیچے سیکرٹری وہ ڈی جی اسکولس, اس ڈی جی کالجز, اس کے نیچے سی ای اوز, اس کے نیچے ڈی ای اوز, اس کے نیچے اتنا عملہ. تو یہ لوگ جو آپ انڈیکیٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ اس طرح پرفارم نہیں کر رہے جو ان کا اسٹرکچرل جو ان کا آرگنوگرام ہے یا ان کی ڈومین ہے. دیکھیں, اگر یہ امپلیمنٹ اس پہ کروایا جا رہا ہوتا تو آج تعلیم پاکستان میں بہت بہتر ہوتی. آج ہمیں اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول بھیجنے کی نوبت نہ پڑتی. اب اس کی ریزنز مختلف ہیں, یہ تو خیر ان لوگوں نے تلاش کرنا ہے کہ کیا وجوہات ہم اس کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں. آپ آج ہمارا جو مدعا ہے بیسیکلی ہم بات کر رہے ہیں کہ بچے کا جو نصاب ہے اس کو شارٹ کیا جا رہا ہے تاکہ بچہ دباؤ فیل نہ کرے بیسیکلی. اب اس کو امپلیمنٹ آپ نے کیسے کروانا ہے؟ کیا ہے کہ سب سے بڑا سوال چیلنج یہ ہوگا, جس طرح میں نے سی ایم صاحبہ کا ذکر کیا ہے, کہ کیا آیا کہ وہ پرائیویٹ ایجوکیشن سے پرائیویٹ آرگنائزیشنز کے اندر بھی اس کو کروا پائیں گے, کیونکہ وہاں پہ لوگ اس لیے اپنے بچے کو بھیجتے ہیں کہ وہاں پہ کمپٹیشن آپ کو پتا تعلیم کے لحاظ سے بہت زیادہ آج کل پایا جا رہا ہے. اور جتنے آپ لوگوں نے اساتذہ رکھے ہوئے ہیں, میں یہ کہتا ہوں سرکاری اسکولوں کے اندر بہت اچھے ٹیچر موجود ہیں, بہت بریلینٹ ہیں, وہ ایسے استاد موجود ہیں کہ جن سے اگر مجھے لگتا ہے کہ آپ کا بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کی لائف جو ہے وہ آنے والے وقت میں گولڈن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایز کمپیئر اگر پرائیویٹ اسکولس کے اندر چلے جائیں تو پرائیویٹ اسکولس کے اندر بھی وہی ٹیچرز ہوں گے. اب میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو یہ بتانا ضرور چاہوں گا کہ میں نے ڈبل ماسٹر ڈگری کی, میں نے ایم ایس سی میس کمیونیکیشن کیا, میں نے ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا. کرنے کیا آیا کہ میں نے وہ سبجیکٹ جب اب میں اپنے ساتھ کمپیئر کرتا ہوں, اب بچوں کے جو ان کو دوسری کلاس تیسری کلاس میں یا جو ہم 5ویں کلاس تک کرتے ہوئے آپ خوفزدہ ہوتا ہوں میں کہ یار یہ تو جو ان کو سبجیکٹ یا جو بکس ان کے پاس موجود ہے یہ تو ہم نے کبھی پڑھی تھی جا کے جب ہم گریجویشن لیول پہ تھے. تو اس وقت ہمیں یہ بتایا گیا تھا, ہمارے پاس انگلش کے سبجیکٹ سلیکٹ کرتے ہوئے لوگ ڈرتے تھے کہ میں انگلش میڈیم نہیں میں نے کرنا, میں نے اردو میڈیم کرنا ہے. اب میری ایج سے زیادہ کے تو استاد بہت کم ہوں گے, مجھے لگتا ہے کہ اسکولس کے اندر یا میری ایج کے ہی موجود ہوں گے. اگر آپ میچور لوگوں کو لے کے چلیں گے تو ہماری ایج کے لوگ جو تعلیم دے رہے ہیں کیا وہ ان بچوں کو وہ نصاب پڑھا سکتے ہیں؟ انصاف آپ نے بہت شکریہ. یہ تھے عبید خان صاحب, ایک سینئر جرنلسٹ اور ایک گہری نظر رکھنے والے تعلیمی اسٹرکچر پر پنجاب کے. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں جس طرح انہوں نے انڈیکیٹ کیا کہ آج کا اگر ہم کمپیریزن ڈرا کرتے ہیں ایک پرائمری لیول کے بچے کا, تو جب ہم لوگ وہ بیچلر ڈگری کر رہے ہوتے تو اس لیول کا نظر آتا ہے, ہم خوفزدہ ہو جاتے ہیں. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ, اور عبید خان صاحب نے بھی کہ وزیر اعلیٰ صاحب پنجاب صاحب کے ویژن میں یہ بڑا اچھا کام ہے کہ برڈن کم ہونا چاہیے, مگر یہ ایڈمیشن نوٹ بھی ہے کہ آپ نے جو کریکولم کریٹ کیا تھا, جو بنایا تھا, وہ بہت زیادہ تھا, اوور برڈن کر رہا تھا معصوم ذہنوں کو, معصوم بچوں کو, اور جو وہ ذہنی دباؤ کا شکار رہے تو ان کے خلاف جن لوگوں نے یہ پہلے سلیبس بنایا تھا کوئی کاروائی ہوگی کہ نہیں, یہ ہم دیکھیں گے. اور لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے, مگر نظر شاید نہیں آئے گا. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے دیپ شجاع کو اور عبید خان کو. اللہ حافظ.